مکہ والے سمجھتے ہیں کہ تم یتیم ہو، مکہ والے سمجھتے ہیں کہ تم یتیم ہو، کوئی تمہارے آگے پیچھے نہیں ہے، امیر حمزہ ہے، امیر حمزہ ہے، اے میرا بھتیجا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور جو تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے ذرہ برابر سینے میں اس کا غم نہ لو، میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا نے کہا چچا آپ بدلہ لے کر آئے ہیں، اگر محمد بن عبداللہ بدلہ لینے پر آ جائے تو دنیا کو معاف کرنے کا سبق کون سکھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں گئے تو ابو جہل اور اس کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت نے یعنی کافروں نے، ابو جہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ غالباً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانڈی، دونوں میں سے کوئی ایک۔ جب امیر حمزہ آئے اس وقت میں چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام سے دور تھے، اور وہ تھوڑا چونکہ شراب تو عام تھی اس زمانے میں، شراب کی اتنی محبت لوگوں میں تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں جس طرح بچہ کے پیدا ہونے پر کان میں اذان دیتے ہیں، ان کے یہاں بچہ کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے اس کے منہ میں شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے، شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو ذرا لے کر کے آئے تھے، پی کے آئے تھے، چونکہ ایمان تو تھا نہیں۔ بیوی کہنے لگی امیر حمزہ آج ابو جہل نے جو تیرے بھائی تیرے بھتیجے کے ساتھ جو کیا ہے نا، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری سمجھ میں آ جاتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسے اور ایسے تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اوہو اور جا کر ابو جہل کو مارا، جو کمان تھی نا، کمان اس پہ تیر چلاتے ہیں، اس کمان سے مارا اس کے سر پر، اور اس کا سر زخمی کیا، خون آنے لگا، پھٹ گیا، اور آ کر کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے بھتیجے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ والے سمجھتے ہیں کہ تم یتیم ہو، مکہ والے سمجھتے ہیں کہ تم یتیم ہو، کوئی تمہارے آگے پیچھے نہیں ہے، امیر حمزہ ہے، امیر حمزہ ہے، اے میرا بھتیجا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور جو تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے ذرہ برابر سینے میں اس کا غم نہ لو، میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا نے کہا چچا آپ بدلہ لے کر آئے ہیں، اگر محمد بن عبداللہ بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر دنیا کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ میرے چچا میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو معاف کرنے آیا ہوں، میں تو معاف کرنے آیا ہوں۔ ایسے چچا کو وحشی نے شہید کیا ہے، ایسے چچا کے سینے کو چاک کیا ہے، ایسے چچا کے ناک اور کان کاٹے گئے ہیں، ایسے چچا کا یہ حال ہے کہ ہندا نے ہونٹ اور دانت اور ہونٹ اور گال اور کان یہ سب ناک وغیرہ یہ سارے آدھا کو کاٹ کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا، کلیجہ نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ کتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، کتنا بڑا دکھ دیا ہے، کتنا بڑا غم دیا ہے۔ وہ وحشی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر وحشی یہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو کیا اس وحشی کا ایمان آپ قبول کر لیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا آپ اس وحشی کا ایمان قبول کر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، اگر وحشی ایمان لے آئے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی ساری پچھلی معاف کر دیں گے۔ تو وہ جو وحشی آیا تھا نا، وہ چہرے کو ڈھانپ کر آیا تھا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر عمر نے دیکھ لیا تو وحشی کی خیر نہیں ہے، اگر عمر کی نظر پڑ گئی تو وہ سگڑ نہیں لگے گا، عمر کی تلوار ہوگی اور وحشی کی گردن نیچے ہوگی۔ تو سر چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا ہاں اگر وحشی بھی محمد کے پاس آ جائے اور کہے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں تو میں اپنے دربار سے اس کو دور نہیں کروں گا، اس نے اپنا چہرہ کھولا، یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے، تو وحشی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے،
ہم اپنے بھائی کو گلے نہیں لگا سکتے، ہم اپنے گھر کو سنوار نہیں سکتے، ہم بکھرے گھر کو جوڑ نہیں سکتے، ہم ٹوٹے رشتے کو جوڑ نہیں سکتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں اکثر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں، قرآن پڑھا کرو، نبی کی سیرت پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، نبی کی سیرت پڑھا کرو۔ نبی کی سیرت کے بغیر دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو زندگی جینے کا ہنر سکھا دے، جو زندگی جینے کا ڈھنگ سکھا دے، جو زندگی جینے کا طریقہ سکھا دے۔ نبی کی سیرت کو چھوڑو گے، نبی کی زندگی کو چھوڑو گے، نبی کے عادات کو چھوڑو گے، نبی کے اخلاق کو چھوڑو گے، میں کیا بتاؤں آپ سے؟ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جو چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو پکڑنے کی تعلیم سکھلائی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آسمان سے اوپر اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اور زمین کے نیچے جو ہلاکتیں ہیں، ان ہلاکتوں سے بچنے کا اور آسمان سے اوپر جو انعامات ہے وہ عطا کرنے کا علم اگر کوئی دیتا ہے، ہنر اگر کوئی دیتا ہے، سلیقہ طریقہ اگر کوئی سکھاتا ہے، راستہ اگر کسی نے دکھایا ہے، تو وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائی، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ۔ اس لیے کہا کہ رات بھر نماز پڑھ لینا آسان ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات بھر نماز پڑھنے والا، میری بات توجہ چاہتی ہے، دیکھو، رات بھر نماز پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، کتنا بڑا عمل ہے۔ رات بھر اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو اور دن بھر روزہ رکھ رہا ہو، 24 گھنٹہ اس کا عمل میں ہے، 24 گھنٹہ اس کا عمل میں ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہو، ملنسار ہو، ٹوٹے رشتے کو جوڑتا ہو، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہو، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہو، تلوار کی کاٹ سے وہ چوٹ نہیں پہنچتی ہے جو زبان کی جو مار ہے، اور زبان کی جو چوٹ ہے، چھری کی کا جو زخم ہوگا، تلوار کی کا جو کاٹ ہوگا، اور دنیا کے کسی بھی اسلحے سے جو چوٹیں پہنچا بھی جائیں گی، دنیا کے اندر ایسے ایسے ادویات نکل چکے ہیں کہ وہ داغ ہٹ جاوے گا، لیکن زبان کی چوٹ جو دل پہ لگتی ہے، اللہ کی قسم یہ قبر تک جانے سے پہلے یہ داغ نہیں ہٹتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس کا استعمال صحیح کرنا، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا۔ اگر زبان کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ دو ملک الگ الگ ہیں، دو علاقے الگ الگ ہیں، دو بستیاں الگ الگ ہیں، دو خاندان الگ الگ ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ رشتے کی بات چلی، اس لڑکے نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا، یہ زبان کے استعمال کرنے پر میں نے قبول کیا۔ اب بتاؤ کہ وہ لڑکی اس کے اور یہ لڑکا اس کے کتنا قریب ہو گیا، یہ رشتہ کتنا مضبوط ہو گیا۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی دیکھو میں توجہ چاہتا ہوں ذرا، ایک صحابی اپنے سواری پر اپنے پیچھے اپنی بیوی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحیح سے لے کے چلنا، تمہاری سواری پر جو تمہارے پیچھے بیٹھی ہوئی نا، یہ شیشہ ہے، شیشہ۔ تو شیشہ سے کیوں تشبیہ دیا کہ اگر یہ گرے گا تو چور ہو جائے گا۔ شیشہ جب گرتا ہے نا تو چور ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے تمہارا بیوی کے ساتھ، اس کو بہت سنبھال کے چلنا، اگر تھوڑی سی چوٹ پڑی تو یہ رشتہ چور چور ہو جائے گا، تھوڑی سی چوٹ سے۔ عجیب رشتہ ہے یہ، عجیب زبان۔ میں نے کہا میں نے قبول کیا تو رشتہ ہے، کیسا پتا؟ اللہ معاف فرماوے، اس دنیا میں سب سے زیادہ صدانے والا اگر رشتہ ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر برا لگے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن حقیقت ہے سب سے زیادہ اگر ستایا جاتا ہے اس دنیا میں، اور آج کی نوجوان نسلیں بھی بگڑی ہے، میں پھر کچھ بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، قرآن مقدس کی آیت ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ کارخانے سے آئے ہو، کام سے آئے ہو، کام کر کے آئے ہو، کھیتی باڑی سے آئے ہو، میں مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں اس کا۔
کھیتی باڑی سے تھک کر آئے ہو، بازار سے تھک کر آئے ہو، رات میں تھک کر آئے ہو، ساری دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہو، کیا کرنا؟ سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، کیا کرنا؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، تھکے ہوئے آدمی گھر پہ چلے جاؤ، بازار کا تھکا ہوا گھر جاؤ، کاروبار کا تھکا ہوا گھر جاؤ، کھیتی باڑی کا تھکا ہوا گھر جاؤ۔ بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، بیوی دروازے پہ کھڑی ہے اور بن سنور کر کے اور اپنے شوہر کا جب وہ بازار سے آیا ہے، جو کھیتی باڑی سے آیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، پانی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، محبتوں کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرے، اس کے اس مسکرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، تھکے ہوئے ہو، سکون چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کیا راستہ ہے اس کا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ایک مرد کے لیے اور ایک ایک عورت کے لیے سکون کا سب سے بہترین رشتہ اگر اللہ نے کوئی بنایا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ اس رشتے کی قدر کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، میرے آقا نے فرمایا، جب مجھے پتہ چلا، حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ ایک بات بتاؤ۔ کہا جب جبریل آیا میرے پاس، جبریل، اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی جو بیوی جنت میں ہوگی نا وہ عائشہ ہوگی، عائشہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، آج نہ کل نہ پرسوں تو موت آنی ہی ہے، میں تو مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مرنا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن جبریل نے کہا ہے کہ جنت میں تم میری بیوی ہو تو جنت میں کبھی موت نہیں ہے، اس لیے اب مجھے موت بہت پسند آنے لگی ہے کہ ہم اور تم اکٹھے ہوں گے، کبھی موت نہیں ہوگی۔